آج میں آپ لوگوں کو بھی بتانے جا رہا ہوں کہ غریب بندہ بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ میری والدہ محترمہ الحمدللہ انتہائی نیک اور تہجد گزار، نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بڑے بھائی جو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کو عمرہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری بار پھر خواب آیا، تیسری بار پھر خواب آیا۔ پھر ہمارے ایک اور قاری صاحب ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، ان خواب میں آیا کہ میری والدہ محترمہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو یہ مسلسل خواب آیا تو بڑے بھائی نے کہا کہ یار مجھے بار بار خواب آ رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کو عمرے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ الحمدللہ خود بھی عمرے کے لیے گئے ہیں بڑے بھائی، اور اپنی والدہ کو بھی عمرے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جس کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی، اور میری والدہ بھی نے عمرہ کیا، بڑے بھائی نے بھی۔ تو آپ حضرات بھی ایسے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کی بس دعا کریں اور دل سے محبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی گھر دیکھنے کی ایک نیت ہو، محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں بد نصیب جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی ان کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ باقی لوگ باہر کے ملک میں جا رہے ہیں، سیرے کر رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تڑپ نہیں ہے، محبت نہیں، اور جانے کا دل نہیں اور خواہش نہیں رکھتے، جو بھی ہے۔ تو اس لیے خواہش دل میں محبت ہونے چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کو جانا نصیب فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہے، چھوٹا سا، پھر بتا دوں کہ ایک غریب عورت تھی، لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، غریب تھی، لیکن اس کے دل میں بھی بڑی تڑپ تھی۔ یہ ہمارے سرگودا کا واقعہ ہے، مجھے کسی شاگرد نے بتایا۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے دل میں تڑپ تھی۔ بہرحال اس علاقے کا بڑا ایک امیر تھا، پیسے والا، اس کے خواب میں آیا کہ ہماری ایک غریب ہے، اس کو آپ نے عمرہ کروائیں۔ تو وہ اس کو لے کے گیا، اس کو عمرہ کروا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں ایک گھر میں کام کرنے والی غریب عورت، تو میں کیسے عمرہ کر لوں گی؟ تو الحمدللہ اللہ نے اس کو نصیب فرمایا۔ اور ایک امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں عمرہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے پیسے لگائے، ویزا لگایا، عمرے کے لیے گیا، سعودی عرب میں گیا۔ وہاں جب مکہ کے اندر داخل ہوا تو اس کی اچانک نظر بند ہوگی، اس کو عمرہ مکہ مکرمہ کی زیارت نہیں کر سکا۔ وہ اتنا تڑپے اور روئے، پھر وہ باہر جائے، مکہ سے باہر جائے تو اس کی نظر ٹھیک ہو جائے، مکہ کے اندر داخل ہو تو اس کی نظر بند ہو جائے۔ تو کیوں؟ کہ اس کے دل میں تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ محبت کی، نیت کی، خلوص کی۔ اس کے دل میں محبت اور خلوص، اور یا جو بھی اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہنچ کر بھی مکہ مکرمہ کی زیارت وہ نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانا نصیب فرمائے۔ اور یہ جو نسخہ بتایا ہے مفتی انس یونس صاحب کا، تو آپ نے یہ نیت بنا لینی ہے، ہر اذان کو سننا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کے جواب کے بعد، اذان جب مکمل ہو اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں جو ایک مخصوص کھانا بنایا ہوا ہے یا گلا بنایا ہوتا ہے، اس میں آپ نے جتنا ہو سکے، بے شک 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، 500، جتنا آپ کی استطاعت بنتی ہے اس کے مطابق آپ نے اس میں یہ نیت کر کے، یا اللہ میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنی ہے، اس نیت سے یہ میں پیسے جمع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو وہ پیسے آپ نے اس میں ڈال لینے ہر روز کی بنیاد پہ۔ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور عمر کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔